یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی ابتدائی تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کر دیا۔ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان کر دیا۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کر دیا۔ اب پہلی دو چیزیں پچھلے جمعوں میں ہو چکی ہیں، اس لیے میں ان پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ تیسری چیز یعنی کہ آخرت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ روز جزا کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو، جزا کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کا دن۔ اب بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے اولین اور آخرین کا اجتماع فرمائیں گے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ روز جزا آنے والا ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو، دنیا میں انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم۔ بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ ان کی نظر میں صرف یہ دنیاوی زندگی ہے، اور وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ ہمارے تو صرف یہ جو ہے نا دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور مرنے کے بعد میں انسان دوبارہ زندہ ہو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایسا دنیا کے بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں کہ جس طرح ہماری یہ دنیا والی زندگی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد میں بھی ہماری ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں ان کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ ہمیں دونوں پہلوؤں کو لے کر کے کیا کرنا ہے؟ گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آخرت سے غفلت کا جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کا ذکر کر دیا، اور اس مرض سے بچنے کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا۔ خطبے کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کامل ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آخرت والی زندگی پر تم کس زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد آخرت والی زندگی کا شروعات ہونی ہے نا۔ اور آخرت والی زندگی ایسی ہے کہ وہ کامل بھی اور بہتر بھی ہے۔ تمہارا آخرت والی زندگی پر دنیا والی زندگی کو ترجیح دینا یہ تمہاری بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں متفکر رہو، فکر مند رہو کہ بھئی ہمیں مر کے جانا ہے۔ بھئی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟
موت برحق یقینی چیز ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا. نہ پہلے کسی نے موت کا انکار کیا ہے کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ بعد میں کوئی انکار کرے گا. بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا منکر، کافر، مشرک، دنیا کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. آج بھی کر رہے ہیں لوگ. اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، قبر اور حشر کا انکار کیا. لیکن آج تک ایسا کوئی نہیں آیا جس نے موت کا کیا کر دیا ہو؟ انکار کر دیا. کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی برحق اور یقینی چیز ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اتنی ترقی کر جانے کے باوجود دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسداں اس بات کا اندازہ آج تک نہیں لگا سکا اور قیامت تک بھی نہیں لگا سکے گا کہ کس کو کب موت آنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ 2 منٹ بعد چل بسو گے، 10 منٹ بعد چل بسو گے، 1 مہینے کے بعد میں آپ زندہ نہیں رہو گے. نہیں، کوئی یقینی طور پر بتا ہی نہیں سکتا اس کی کب موت آ جائے. 1 سیکنڈ بعد کسی کی موت آ جائے، 2 منٹ بعد آ جائے، 10 دن بعد آ جائے، 1 سال بعد آ جائے، 1 ہفتے بعد آ جائے. اس کے بارے میں کوئی تخمینہ نہیں بیان کر سکتا. تو موت کا آنا بھی یقینی اور موت کب آ جائے یہ بھی یقینی، یعنی پتہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اس موت کے بارے میں کیا ہے؟ غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے. جتنا زیادہ اس موت کے آنے کا یقین ہے اور کب آ جائے اس کا یقین ہے، پتہ نہیں کب آ جائے اس کا یقین ہے، اس کے باوجود انسان اس موت سے کیا ہے؟ غفلت میں.